پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے اور اس میں حکمت عملی کیا پیش نظر ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں۔ بقیہ کلپ کو سماعت بھی کرتے جائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ معاشرے کے افراد کے ظاہر و باطن کو بری خصلتوں سے پاک کرنا اور ان کو مزین خوبصورت کردار کا حامل بنانا یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اور انبیاء کا بڑا خوبصورت یہ طریقہ ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ کے اندر آپ کی کامیابی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو تربیت کرنے کے سنہری اصول ہیں، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو یقیناً ہمیں فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بہت بڑا بدکار ہوں۔ اور اس شخص نے اپنی تمام کی تمام بری خصلتوں کا ذکر کیا، شراب نوشی کرتا ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ میں بدکاری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، اور آپ مجھے پتا چلا ہے کہ ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور منع فرماتے ہیں۔ اگر آپ ان ساری کی ساری جو میری بری عادات ہیں ان میں سے کسی ایک عادت کو چھوڑنے کا کہیں تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب ذوالجلال نے ان کو فہم و فراست دی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے پیش نظر سوال کرنے والے سے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو۔ جس وقت اس بندے نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ عہد کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہوں اور اسلام قبول کر لیا، چلا گیا۔ جب وہ بندہ اپنے دوستوں میں پہنچا تو دوستوں نے اس کو شراب پینے کو کہا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں شراب پیوں گا تو جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا تو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب مجھ سے سوال کریں گے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جب جھوٹ بولوں گا تو پھر جو میں نے وعدہ کیا ہے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ وعدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اور اگر جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ سچ بتا دوں گا کہ میں نے شراب نوشی کی ہے تو پھر مجھ پر جو ہے وہ حد قائم کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا آہستہ آہستہ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے اس بندے کی ساری جو برائیاں تھیں اور اس کی جو بری خصلتوں کی جو عادات تھی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ چھوٹ گئی۔ تو دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے سامنے والے کی نفسیات کو سمجھ کر ایک برائی کو چھوڑنے کا بولا، جس کی برکت سے اس بندے کی ساری جو بری خصلتیں تھیں وہ دور ہو گئی۔ اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور ان کا جو ہاتھ ہے وہ برتن میں ارد گرد گھوم رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے بیٹے
بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیے اور اپنے قریب سے کھانا کھائیے۔ تو حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے کھانے کے آداب کو بیان کیا، اور جو میری غلطی تھی کہ میں برتن کے مختلف حصوں سے جو ہے وہ کھانا اٹھا کے کھا رہا تھا، میری اس غلطی سے بھی بڑے ہی احسن اور حکمت عملی کے پیش نظر آقا کریم علیہ السلام نے مجھ کو مطلع کر دیا کہ کھانا جو ہے وہ اپنے سامنے سے اور اپنے قریب سے جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ اور میں نے پوری زندگی جس دن سے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے میری تربیت فرمائی، میں نے کبھی بھی اپنے سامنے والی جگہ کو چھوڑ کر برتن کے دوسرے حصے سے کھانا نہیں کھایا۔ قربان جائیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے انداز تربیت پر کہ کتنی شائستگی اور کتنی آپ نے حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے سامنے والے کی جو ہے غلطی اس سے اس کو آگاہ کیا۔ اگر ہم بھی اپنی تربیت سے دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت کا دوسروں پر اثر نظر آئے، تو ہمیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود با کردار ہونا ہوگا۔ جتنی دیر تک ہمارا خلوص کا جو جذبہ ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ہمارے اعمال جو ہیں اور ہمارے زندگی گزارنے کے جو شب و روز ہیں وہ خود اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم دوسروں کی تربیت کر سکیں، اتنی دیر تک ہماری جو تربیت ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اثر موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا خود کو جو ہے اس قابل بنانے کے لیے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔